السلام علیکم۔ قانون سے آگاہی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، زیر تربیت وکلا کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کسی اور تک بھی بات پہنچے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آج جو موضوع ہے یہ میں نے یہ سمجھ لیں کہ منشیات کے حوالے سے ہے، نارکوٹکس جسے ہم کہتے ہیں، کہ جب کسی ملزم سے کوئی منشیات پولیس کسی ناکے کے اوپر اس کو روکتی ہے، تلاشی لیتی ہے، تو اسے منشیات نکل آتی ہے، چرس ہوتی ہے، ہیروئن ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز اسے نکل آتی ہے، تو وہاں پر جب پولیس اس سے یہ برآمد کرتی ہے منشیات، تو اس موقع سے لے کر اور اس ملزم کو پولیس اسٹیشن لانے تک کچھ ضابطۂ کار ہیں، قانون مراحل ہیں، جن کو اس پولیس آفیسر نے وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ جب گرفتار کیا ملزم کو، چرس یا ہیروئن برآمد کی، اور پھر اس کو جب تھانے تک لے کر جانا ہے، تو اس کے درمیان میں کچھ قانونی مراحل ہیں۔ اب بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان چیزوں کو، ان مراحل کو فالو نہیں کرتی، ان پر عمل نہیں کرتی۔ مطلب ملزم کو کہیں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے نا بس وہ اس کو سیدھا تھانے لے گئے، اور کسی جگہ سے پکڑا اور پکڑ کے تھانے لے جا کے تو فرضی طور پر ایک پوری وہ کاروائی اس میں لکھ دی ریکارڈ میں، جو کہ قانونی طور پر ضروری ہے، لیکن وہ ہوتی فرضی ہے، تو وہ بنا دیا کہ اسلام نے گرفتار کیا، یہ وہ کیا۔ لیکن ایک قانونی تقاضا جو ہے، جو مرحلے ہیں گرفتاری سے لے کر تھانے لے جانے تک، وہ جاننا ایک عام وکیل کے لیے جو زیر تربیت ہے وہ اور عام لوگ، بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو یہ معلومات ہوگی تو ہی جب مقدمہ عدالت میں ٹرائل میں چلے گا، تو ایک وکیل جو ہے ان خامیوں کے اوپر، ان گواہوں کے اوپر، اس تفتیشی، اس آفیسر کے اوپر جس نے چرس برآمد کی ہوتی ہے، اس کے اوپر مناسب جرا کر سکے گا، جس سے کنٹراڈکشن پیدا ہوگی اور اس کا فائدہ ملزم کو ہوگا۔ اب بعض وہ غلطی پولیس کرتی ہے لیکن اس کا فائدہ ملزم کو پہنچ جاتا ہے۔ اب قانون تو کہہ رہا ہے شک کا ہر فائدہ ملزم کو دیا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چھوٹی سی بات، تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں گے کیا طریقہ کار ہے، وہ گزراتے ہیں ہم۔ آپ یہ سمجھ لیں، میں ایک شکل ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ فرض کریں کسی جگہ پر ایک ناکا لگا ہوا ہے، وہاں پر ایک پولیس آفیسر اور اس کے ساتھ دیگر پولیس کانسٹیبل اور دوسرا عملہ موجود ہے، اور وہ ناکے پہ موجود ہیں۔ اچانک ان کو ایک بندہ آتا ہوا نظر آتا ہے، مشکوک محسوس کرتے ہیں اس کو، یا کوئی گاڑی روکتے ہیں وہ، تو اس کے اندر سے کوئی بندہ مشکوک نظر آتا ہے، دوران تلاشی وہ دیکھتے ہیں کسی کا کچھ ہے تو اس کو اتار لیتے ہیں، اس کی پھر تلاشی لیتے ہیں۔ اس عمل کے دوران میں جب پولیس کو ایک بندہ اس ناکے کے اوپر مل جاتا ہے، وہ اس کی تلاشی لیتا ہے، اور تلاشی جو ہے وہ صرف اس کی تلاشی لینے کا اختیار سب انسپیکٹر کو ہے۔ سب انسپیکٹر سے کم کا بندہ جو ہے وہ ملزم کی تلاشی نہیں لے سکتا۔ وہ تلاشی لے گا اس کے چاروں طرف سے، پھر وہ دیکھے گا کہ بھائی اس میں سے کچھ نکلا، اس سے پوچھے گا یہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس ٹائم وہ بتائے گا کہ یہ منشیات ہے، تو پولیس آفیسر جو ہے اس کو وہیں پر گرفتار کرے گا۔ اب یہ مرحلے بتانے لگا ہوں آپ کو۔ وہ اس کو وہاں پر گرفتار کرے گا، اور اس کے بعد وہ جو منشیات ہے اس کا وزن کرے گا، کیونکہ ناکے پر جو پولیس ہوتی ہے یا گشت پہ ہوتی ہے، پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں کے اندر الیکٹرانک ترازو ہوتے ہیں جو اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اس ترازو کی مدد سے اس کا وزن کرے گا۔ وزن کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو کھول کر اس میں سے اس کے سیمپل بھی لے گا۔ کوئی بس پولیس والوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ اگر چرس ہے تو وہ 10 گرام کا سیمپل لے لیتے ہیں اس میں سے، کیونکہ وہ بعد میں لیبارٹری بھیجنا ہوتا ہے، یا ہیروئن ہے تو 5 گرام۔ یہ پولیس نے اپنے اصول خود ہی وضع کیے ہوئے، اس کی بھی پروویژن نہیں ہے، کسی چیز میں کہیں ہے نہیں لکھا ہوا یہ، لیکن پولیس اپنے طور پر یہ کرتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پولیس وہیں پر بیٹھ کر ایک استغاثہ لکھتی ہے، جس کے اندر وہ پھر جو تفتیشی ہے وہاں پر جو موجود ہے سب انسپیکٹر، وہ پورا لکھتا ہے کہ جناب اس طریقے سے ملزم تھا، ناکے پر روکا ہے، پکڑا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس کی تلاشی لی تو اس کے سے یہ برآمد ہوا، روبرو گواہان اور ان گواہان کے نام بھی ہوں گے اس کے اندر، اور وہ پوری ایک کمپلینٹ جو ہے، وہ پورا استغاثہ جو ہے وہ اختیار کرے گا، اور اس استغاثے کو وہ تیار کرنے کے بعد جو ہے ایک فرد مقبوضگی بنائے گا، کہ مطلب اس منشیات کو
قبضے میں لینے کے لیے ایک کاغذ تیار کرے گا، اسے فرد مقبوضگی کہتے ہیں یا ریکوری میمو کہتے ہیں۔ اس کے اوپر لکھا جائے گا کہ اس ملزم سے آج مورخہ اتنے بجے یہ وہ ناکے فلاں پر جو کچھ بھی ہے، یہ جو روبرو گواہان جو ہے اس سے یہ چرس برآمد ہوئی ہے اتنی، اور یہ وہ جس کے فلاں فلاں گواہ ہیں۔ تو جو وہاں پر پولیس کانسٹیبل اس کے ساتھ ہوں گے، ٹیم کے ساتھ، وہ باقاعدہ اس فرد مقبوضگی کے اوپر کہ فرد ایک بنائی گئی ہے قبضے میں لینے کی، اس پہ دستخط کریں گے کہ ہاں یہ ہمارے سامنے دی گئی ہے۔ تو جب فرد مقبوضگی بھی وہاں پر بن جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ استغاثہ جو پولیس نے تیار کیا ہے ملزم کے خلاف، اس استغاثے کو لے کر وہ کسی ایک کانسٹیبل کے حوالے کرے گا، جو اس کے ساتھ ٹیم کے بندے ہیں ممبران، ان میں سے کسی ایک کے حوالے یہ کرے گا کہ اس کو لے کر آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور جا کر اس کی ایف آئی آر درج کروائیں اور ایف آئی آر واپس لے کر آئیں۔ اب وہ جو پولیس کانسٹیبل ہے وہ موقع سے، ملزم باقی ٹیم وہیں رہے گی، ملزم بھی وہیں ہوگا، اور وہ استغاثے کی جو کاپی ہے جو اس کو تفتیشی نے، سب انسپیکٹر نے، مدعی نے بنا کر دی ہے، وہ لے کر پولیس اسٹیشن جائے گا متعلقہ۔ وہاں پر جا کر جو ڈیوٹی آفیسر کوئی بھی ہوگا وہ جا کر اس کو یہ بتائے گا کہ یہ استغاثہ بھیجا ہے فلاں موقع سے، یہ بندہ پکڑا ہوا ہے اور اسے چرس برآمد ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے ایف آئی آر لانچ کی جائے۔ تو وہ استغاثہ اس ڈیوٹی آفیسر کے حوالے کرے گا اور وہ ایس ایچ او سے اجازت لے کر اس کی ایف آئی آر کو اس ٹائم پہ درج کر دے گا۔ جب ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو اس کے بعد اس ایف آئی آر کو ان کا انویسٹیگیشن ونگ ہے، پھر تفتیشی افسر مقرر کیا جاتا ہے، یہ ایف آئی آر جو ہے یہ اس کو مارک کر دی جائے گی وہیں پر کہ بھئی یہ اس طرح سے وہ ناکے کے اوپر پولیس نے اسی طریقے سے بندہ پکڑا تھا منشا، تو آپ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے۔ تو وہ ایف آئی آر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ میں ان کو مارک کی جاتی ہے، وہاں سے پھر ایک سب انسپیکٹر رینک کا کم سے کم بندہ جو ہے وہ پھر اس کانسٹیبل کے ساتھ وہ ایف آئی آر لے کر موقع پر واپس آتا ہے۔ آنے کے بعد وہاں پر جو موجود سب انسپیکٹر ہے، جو مدعی ہے، اس کو مدعی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم اسی نے مدعی بننا ہوتا ہے، وہی بندہ چونکہ پکڑتا ہے اس ٹائم۔ تو انویسٹیگیشن آفیسر جب آ جاتا ہے تو مدعی جو ہے اس ملزم کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ ملزم ہے جی، اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جو آیا ہے، اب یہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے موقع کے اوپر جو گواہان موجود ہیں جن کے سامنے سب انسپیکٹر نے وہ چرس اسے برآمد کی ہے، اس کی جامع تلاشی میں جو بھی جیسے بھی اسے برآمد کی ہے، تو اس موقع کے جو گواہ ہیں وہ ان کے بیانات لکھے گا کہ بھئی 161 کا بیان اس کو کہتے ہیں ضابطہ فوجداری کے تحت، جس میں وہ یہ لکھا جائے گا کہ یہ ملزم فلاں فلاں ہے، مطلب اس میں یہ تحریر ہو جائے گا کہ میں موقع پر آیا ہوں، یہ فلاں فلاں بندے کے سامنے جو ہے یہ برآمد ہوئی ہے، اور اس کا ان کے بیانات کو لکھے گا 161 کے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نقشہ موقع بنائے گا وہیں پر، کہ نقشہ موقع بنائے گا مراد یہ ہے کہ جہاں پر ملزم کو گرفتار کیا اس کے سیدھے ہاتھ پہ کیا ہے، الٹے پہ کیا ہے، سامنے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کوئی پمپ ہے، کوئی پہاڑی ہے، کوئی خالی علاقہ ہے، کوئی سڑک ہے، مکمل طور پہ اس کا حدود اربا جو ہے وہ بلا اسکیل ایک نقشہ موقع وہاں پر بنائے گا، جس کے اندر ملزم اور وہ گواہان اور ان کی برآمدگی دکھائی جائے گی کہ یہاں سے اس طرح سے اس بندے کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو ریڈنگ پارٹی ہے، وہ جو ناکے پر پولیس ہوتی ہے جنہوں نے اس کو گرفتار کیا ہوتا ہے، وہ یا ناکے پہ رہتے ہیں یا پھر آگے اپنی ڈیوٹی کے اوپر چلے جاتی ہے وہ ٹیم جنہوں نے اس کو پہلے گرفتار کیا ہوتا ہے۔ پھر جو وہ آئیو جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر، پھر اس ٹائم وہ ملزم کو لے کر پولیس اسٹیشن میں آ جاتا ہے۔ تفتیشی جو ہے جس ٹائم لے آئے گا تھانے میں ملزم کو، تو لا کر وہ پولیس اسٹیشن میں ایک رجسٹر روزنامچہ کہلاتا ہے، اس کے اندر اس کی رپورٹ درج کرے گا روزنامچے میں ملزم کو تھانے لانے کی، اور وہ ساری اس کے اندر ایک روزنامچے میں رپورٹ درج کرے گا۔ اگر وہ اس کی رپورٹ درج نہ کرے تو ملزم کی تھانے کے اندر جو یہ سارا جو عمل ہے وہ پھر غیر قانونی کہلائے گا، کہ اس کی کسٹڈی جو ہے وہ تھانے میں غیر قانونی کہلائے گی، اور روزنامچے میں اس بات کا اندراج نہ کرنے سے ملزم کی گرفتاری کے، تو وہ جو سب انسپیکٹر ہے، تفتیشی ہے، اس کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور پولیس اسٹیشن کے اندر اس کو لاک اپ کرتا ہے اور اس کا بیان لکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یہ منشیات تم کہاں سے لائے، کدھر سے آ رہے تھے، کس نے تم کو دی تھی، کس نے تم کو بیچی ہے، کس کے پاس لے کے جا رہے تھے، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ تمہارے اوپر اس سے پہلے کوئی پرچے ہیں،
کوئی اور ایف آئی آریں ہیں، تو وہ ایک ملزم سے اور تمہاری عمر کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کتنے بھائی بہن ہیں، اس کی عمر، ہر چیز اس سے پوچھنے کے بعد اس کا ایک بیان جو ہے وہ ایک تحریر کرے گا، اور کرنے کے بعد وہ لاک اپ میں کر دے گا اس کو، اور لاک اپ سے جو ہے پھر اس بندے کو 24 گھنٹوں کے اندر اس نے لے جا کر اس کو متعلقہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں عدالت میں پیش کرے گا، وہاں سے اس کو اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایک ملزم کو گرفتاری سے لے کر تھانے پہنچنے تک کا ایک عمل ہے، جس کے ذہن میں یہ سارا کچھ ایک عمل اور ترتیب ہوگی، اور پولیس اپنے کاغذات بھی بعض دفعہ اس کے مطابق بنا لیتی ہے، تھانے میں بیٹھ کے کہ گرفتار کہیں کر لیا اور بنا اس طرح پورا لیا۔ تو جب پھر وکلا صاحبان جب ہمارے جو ہیں وہ جب ان پہ جرا کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ ہر گواہ بیان تو اسی کاغذات کی فائل کے مطابق دیتا ہے، لیکن اس کو وقت، ٹائم، چیزیں اس طرح چونکہ ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ ایسے سے جوابات دیتے ہیں کہ کنٹراڈکشن پیدا ہو جاتی ہے، جس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے، اور ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو میں نے ایک آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جو ہے نا آہستہ آہستہ کچھ اور چیزیں بھی زیر وکلا کے لیے میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آگے بھی ہم اس کو ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی کے کام آئے۔ السلام علیکم۔